الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الكونين والعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. شكر الله وسلم. سابقہ اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر درود شریف کی فضیلت اہمیت، اسی طرح درود کیڑا پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے، اور درود پہنچن کی کیفیت کے متعلق پچھلے جمعہ کے اندر ذکر کر دیتا گیا. آج دے خطبہ جمعہ کے اندر تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، اس دا اللہ پاک دی توفیق نال ذکر کرن دا ارادہ ہے. اللہ تعالی حق سچ فصاحت نال اسہل انداز نال بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے اور فریقین نو اس دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. حضرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا آخرت دی دونوں جہانا دنیا آخرت دی اگر عظیم اور لاجواب شخصیت ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اللہ رب العزت کا لا تعتو ولا توشا ولا تحصا بار بے شمار بار شکر ہے اس ذات قدیر دا کہ اس ذات قدیر نے سن امت محمد نصیب فرمائی. کیونکہ جدوں پیغمبر بے مثال اور عظیم شخصیت ہے، اسی طرح اس پیغمبر دی امت بھی بے مثال بن گئی.
حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا باعث برکت، باعث رحمت ہے، کیونکہ خود اللہ کریم نے امام الانبیاء، ختم الرسل، سید الرسل، فخر الرسل، مصدق الرسل، امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر خیر جگہ جگہ لتے فرمایا ہے۔ قرآن دیکھو تا قرآن مقدس دے اندر انجے سمجھو سارا ذکر ہی میرے محمد کریم کا ہے۔ اذان دیکھو، تشہد دیکھو، نماز دیکھو، درود دیکھو، تساں کئی چیز بھی دیکھ لو جتھے میرے اللہ دا ذکر ہے نال مصطفیٰ دا بھی اللہ نے ذکر کر دیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اگر اطیع اللہ دا ذکر ہے نا، اطیع اللہ دی اطاعت کرو، نال اطاعت رسول اللہ دا بھی ذکر ہے، اطیع الرسول، کہ میرے رسول دی بھی کیا کرو، اطاعت کرو، حتیٰ کہ اس مقام تک فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی، گل منی، بات منی، اس انجے سمجھو کہیں دی اطاعت کی تھی اللہ دی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قول تے ایک فعل، ایک لمحہ تے ایک عادت میرے محمد کریم دی اگر ہوئی ہے تا کہیں دے واسطے اللہ دی رضا واسطے ہوئی ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ اے بندیو اگر تساں بھی رضا الہی دے طالب ہو اور تواڈے دل دی تمنا تے خواہش یہ ہے کہ ساڈے حصے دے اندر اللہ دی رضا آ جاوے، ساڈے حصے دے اندر اللہ دی محبت آ وجے، اساں اللہ دے محب بن جاں تے اللہ ساڈا محبوب بن وجے، یا اللہ ساڈا محب بن وجے تے اساں اللہ دے محبوب بن وجے، یہ ساریاں چیزاں اگر تانوں مل سکدیاں تے میرے محمد دے نقش قدم دے اندر مل سکدیاں۔ اللہ نے آئیڈیل تے نمونہ بنایا ہے تا سونے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شخصیت نو، میرے محمد پاک دی سیرت نو نمونہ بنایا ہے تے انوکھا نمونہ بنایا ہے، انوکھا تے بے مثال نمونہ بنایا ہے، بے مثال صورت بھی تے بے مثال سیرت بھی۔ میرے پیغمبر کی زندگی دا ایک لمحہ تے ایک لحظہ تے ایک ادا میرے پیغمبر دی بے مثال ہے۔ جدو میرے پیغمبر دی ایک ادا، ایک قول، ایک فعل، ایک عضو، ایک جوڑ میرے محمد پاک دا بے مثال ہے تے اس دیاں تعریفاں تے تذکرے ہونے تے بے مثال ہی ہے یا نہیں؟ اس پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسا اعلان کر دیو واضح لفظہ دے اندر تاکہ کسی دوتے ڈھکی چھوٹی بات نہ رہ جائے کہ اگر تسا رضا الہی دے طالب ہو، خدا کی محبت دے طالب ہو، تب ادھے ادھے سر بھنن نال کچھ نہیں ہونا جے توڑی میرے محمد دے نقش پایا دوتے تسا نہ ٹپو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرا محمد الرسول اللہ
اپنی زبان نال لسان نال اعلان کر دے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تساں اس دے دعوے دار ہو کہ اساں اللہ نال محبت کرنے ہاں اساں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر آ گئے ہاں اگر تساں اس محبت دے دعوے دار ہو تو فتبعونی اللہ کریم نے فرمایا میرا محمد رسول اللہ مشرکین مکہ نو بھی تو اعلان کر کے آکھ دے یہود و نصارہ نو بھی تساں اعلان کر کے آکھ دیو اگر تساں اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو اور اللہ کی محبت دے رضا دے اگر طالب ہو تا فتبعونی میرے محمد دے پیچھے اکھاں بند کر کے ٹر پو فتبعونی فتبعونی اکھاں بند کر کے ٹر پو تابعین تبع یہ دا معنی ہوندا ہے طبیعہ طبیعہ دا معنی او گاں دے بچے نوں کہیا تے عربی دے اندر طبیعہ گاں دا بچڑا جڑا ایک سال دا ہوندا ہے اس نوں کہیا جاتا ہے عربی دے اندر طبیعہ اس دی ماں بچڑے دی ماں گائے کڈائی دور کھڑی ہوئے بچڑے نو پچھوں بے تابی نال او دوڑ پوندا ہے بھاگے لگویندا ہے نسے لگویندا ہے تاکہ من ماں کول پہنچ جاواں رستے دے اندر جتنیاں بھی رکاوٹاں ونجن رستے دے اندر بھاویں کوہ بھی آ جاوے ٹوہ بھی آ جاوے اس نو ہور کوئی شے نظر نہیں آندی اس نو ہکا ماں پئی نظر آندی ہوندی ہے اللہ کریم فرماندا ہے تساں وی فتبعونی میرے محمد کریم دے پیچھے اکھاں بند کر کے ٹرتے جاؤ کیونکہ میرے محمد پاک دا ایک قدم ہوندا ہے میرے محمد دا ایک فعل تے قول تے عمل ہوندا ہے میرے محمد دی حرکت تے برکت تے میرے پیغمبر دی سنت تے طریقت میرے پیغمبر دی ایک ادا ہوندی ہے تللہ تساں میرے محمد دے پیچھے ٹرتے پئے ہو سو انجے سمجھو تساں میں اللہ دی گل پہ من دیو میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ جدوں تساں میرے محمد پاک دے پیچھے اکھاں بند کر کے ٹرتے پئے ہو سو فتبعونی یحببکم اللہ اللہ کریم فرماندا میں تواڈے نال محبت بھی کریندا ساں ساری دنیا بھی تانوں مٹاون واسطے کیوں نہ تیار ہو ونجے ساری دنیا تواڈی بے عزتی کرن واسطے تیار ہو ونجے ساری دنیا یہ چاہتی ہوئے کہ مٹ ونجے سدا نام مٹ ونجے اس دی عزت و خوار ہو ونجے اللہ فرماندا ساری دنیا بھی اگر تانوں مل کے مٹاون لگ ونجے اگر اللہ تانوں عزت دینا چاہے تا تانوں کوئی مٹا سکدا ہی نہیں شرط یہ ہے کہ میرے محمد دے پیچھے انہاں نقش پایاں دے انج ٹرو اکھاں بند کر کے ٹرو ایدے آدے کسے اور لٹھے کتے آر ایدے آدے ویکھن دی اجازت نہیں ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہی کرنا ہے تذکرہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا تذکرہ کرنا ہے میرے محمد پاک دی سیرت دا تذکرہ کرنا ہے صورت دا تذکرہ کرنا ہے میرے محمد دی زندگی دے ایک پہلو دا اگر تساں تذکرہ کرنا ہے تا کتھے کرنا ہے فتبعونی میرے محمد پاک دے نقش پایاں دے اندر سفر کرو اگا بتھن دی اجازت سمجھ آئی کہ نہیں میرے پیغمبر دا ذکر کیوں نہ کریے میرے محمد پاک دا ذکر اساں کیوں نہ کریے اور میرے محمد پاک دے ذکر تو کوئی شاید خالی رہ سکتی نہیں ہے ذرا انصاف دی نظر نال سے غور کریے
جس پیغمبر دے مقام تے عزت تے مرفعت تے منقبت تے منزلت تے مدرجت دا اے مقام ہوئے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر نو جدو مخاطب کرے تا نہ لے کے ساتھ نہ مارے، کدی آکھے یا ایھا الرسول، کدی آکھے یا ایھا المزمل، کدی آکھے یا ایھا المدثر، کدی آکھے یا ایھا المزمل، کدی آکھے یاسین، کدی آکھے یا ایھا النبی، یا محمد کہہ کے اللہ نے اپنے پیغمبر نو ساتھ کہ میرے محمد تک ہے ادب تے احترام۔ کدی اللہ کے لا ترفعوا اصواتکم، کدی اللہ کے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، کدی اللہ کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کدی اللہ کے الم نشرح لک صدرک، کدی اللہ کے لا اقسم بہذا البلد، جس پیغمبر دے ایک ایک جزو دا ایک ایک جوڑ دا زندگی دے ایک ایک لمحے دے ایک ایک لحظے دا اس اللہ نے ذکر کیتا ہوئے جس پیغمبر دا، اس دا ذکر بندے کیوں نہ کرے؟ اس دے ذکر کو دنیا خالی کی میں رہ سکتی ہے؟ جیڑا پیغمبر اجا تک دنیا تے آیا ہی نہیں، اجا تک جمعیا ہی نہیں، پیدائش ہی نہیں ہوئی کہ اس پیغمبر دیکھے ہو گئے تذکرے شروع ہو گئے، اس پیغمبر دے تذکرے شروع ہو گئے۔ کدی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام کی دعاواں دے اندر میرے محمد پاک دا ذکر انجھے ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، کدی حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں دے اندر مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کدی اللہ کریم سارے پیغمبراں کو وعدہ تے عہد لے کہ اگر تہاڈی زندگی دے اندر اگر میرا وہ آخری رسول آ جائے تو تساں اپنی نبوت دے دروازے بند کر کے تے میرے محمد دے پیچھے پڑنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، لتؤمنن بہ ولتنصرن، جس پیغمبر دے ذکر نال اللہ نے سارا قرآن ہی بھر دیتا ہے۔ جیڑا پیغمبر اجر تک آیا ہی نہیں کہ اس پیغمبر دے کے ہو گئے تذکرے اللہ نے شروع کر دیتے ہیں کہ اس پیغمبر دے تذکرے اللہ خود کریں ہے، مخلوق ساری کریں گی اس پیغمبر دے تذکرے، کہ اصلا تو سن کون ہوں جائیں کہ پیغمبر دے تذکرہ کیوں نہ کریں؟ مگر تذکرہ اتھے کار جتھے اتباع ہو گئے، فتبعونی فتبعونی، اگر میرے پیغمبر دے نقش پایا تو تم پیچھا ہٹ گیا ہے، تو باہیں مفتی ہیں، باہیں عالم ہیں، باہیں عابد ہیں، باہیں زاہد ہیں، باہیں حاجی ہیں تے قاضی ہیں تے باہیں نمازی ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر میرے محمد پاک دے نقش قدم تو ہٹ گیا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو سکتا ہے تے آخرت کے اندر بھی ذلیل ہو سکتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، عزت کبھی مل سکتی۔ سمجھ آئی گا؟ ذکر کرو میرے محمد پاک دا مگر کتھے؟ بولو تو صحیح، فتبعون، میرے محمد پاک دی کے کرو، دین دی اتباع کرو، میرے محمد دی اتباع کرو، میرے محمد پاک دے دین تو تجاوز کر کے میرے محمد دا ذکر کرنے کی اجازت انہیں ہے کہ نہیں؟ مثال دے طور پہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز رکوع دے اندر بھی درود شروع کر دیتا ہے، رکوع دے اندر کیا کر دیتا ہے؟ چنگا کام نہیں کرنا تو درود کھلا پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتا پھر، اور درود پڑھنا فضیلت کا کام ہے یا نہیں؟ وہ رکوع دے اندر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی، اطاعت کی تھی۔ اسی طرح عیدین واسطے اذان تے تکبیر کوئی نہیں، مگر کوئی بندہ اٹھیتا ہے تے اذان دینا شروع کر دیتا ہے، چنگا کام نہیں کرنا پہ اذان تکبیر اللہ کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، چنگا کام نہیں کرنا پہ
کہا چھڑے کی ہونا یہ آتے کہ منع دکھاؤ منع جڑی بدعت کرو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قول عمل کرو ابو آسن کی منع دکھاؤ نا کہ نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف ہے ایڈیل کے خلاف ہے ابو کہ آسن کی منع دکھاؤ ایتھے عیدین دی نماز واسطے اذان تکبیر منع دکھاؤ کتے آل تشجع عید غدیر منائی جاتی نہیں منائی عید غدیر پتہ ہی نہیں کوئی پتہ نہیں یہ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت اور عظمت اللہ نے پاک پیغمبر نے ذکر کی تھی وہ اس جگہ تو اس فضیلت تو عید غدیر منائی جاتی جس میں آگے ہیں نا خم غدیر عید غدیر مقام ایک عید غدیر منائی جب انہوں نے آکھیا جانا نا کہ یہ ثبوت کوئی نہیں ابو آدم کی منع دکھاؤ اس بریلویاں نو بریلوی جدو آتے ہیں نا کہ عید غدیر بدعت ہے عید غدیر کے بدعت ابو اہل تشیع آتے ہیں کہ منع دکھاؤ اہل تشیع پہ آتے ہیں منع دکھاؤ اور بریلوی سون نون بوکن نون روم اے عید میلاد النبی منامن اسی آکھی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا ثبوت نہیں کہ یہ آدم منع دکھاؤ یہ آدم منع دکھاؤ وہ دیکھو نہ کیا منع دکھاؤ کہ دین نہ کہ منع حالانکہ دین نام ہے میرے محمد دی نقش قدم دتے ٹرنا میرے محمد پاک دی اتباع کرنا میرے محمد پاک دے نقش قدم تو جڑا پھر گیا ہے وہ یہ سمجھو دین تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر خیر کرنا ایک کوئی سال دے ایک مہینے دے اندر یا ایک ہفتے دے اندر یا ایک دن دے اندر یا دن دے کچھ لمحات دے اندر تذکرہ نہیں کرنا سال تو بعد 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مشہور ہے 12 ربیع الاول اس کے اندر آکے بعض لوگ کہہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسا میلاد پہ منائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پہ منائیں سالہ سال چوپن کوئی پتہ نہیں دین کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کیوں لیکن صحابہ اکرام نے جنگل کیوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون وجود زخمی ہویا کوئی پتہ نہیں اس پاس نہیں آنا کہ سال تو بعد ایک دفعہ عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی مناؤ جھڑیاں لگاؤ کمکمے جلاؤ اور پہاڑیاں بناؤ اے سارا کام کرو اس کے بعد مولوی صاحب اور پیر صاحب اور انہوں کی کمان کے اندر ایک پورا لشکر جاری ہو سی اور سارے لوگ گلیاں سے گلیوں سے مولوی صاحب آ رہے ہیں اور جا کے اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نماز دی کوئی چنتا نہیں اور میلاد یہ کہ منانا تو ڈھول باجے جا کے منانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میلاد منایا جائے جو کم شریعت کے خلاف سارا کچھ وہ میلاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا نفس سے ذکر ولادت کا کرنا ایک الگ چیز ہے اور جشن میلاد النبی منانا ایک الگ چیز ہے نفس سے ولادت کا ذکر کرنا اسی اس جگہ کہنا خود قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر ہے مگر مربجہ جشن عید میلاد النبی منانا اس کا ثبوت شریعت کے اندر بولو تو صحیح پر ان جڑے منائندے کو بھی آدمی کا ثبوت کوئی نہیں تسی کیوں نہیں کریں جڑے منائندے نا وہ بھی آدمی کا ثبوت کوئی نہیں صحابہ اکرام کو بھی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی نہیں ائمہ مجتہدین کو بھی کوئی نہیں محدثین کو بھی کوئی نہیں کسی کو بھی نہیں وہ بھی آدم بدعت ہے کہ آدم
مگر چپر کہہ لے جن بدعت حسنہ این میں تقریر کرنا بھی ہے جی تم کسی شاید پتہ ہی نہیں جیڑا کوئی لفظ ہوتا ہے تو جواب دیتا کرو بدعت حسنہ سونی بدعت بدعت ہی ہوتی ہے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کل بدعت ضلالہ ہر بدعت کے گمراہی ایک پارٹی کا مذہب شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام تو لے کے 10 محرم الحرام کے ختم جو ادا محرم گزشتہ کا شام غریبہ انہاں دا مذہب انجھے نا یکم محرم تو لے کے 10 تک ختم اسی طرح دوسری پارٹی او سیاہ پکڑی آتے ہیں اندلو بارو سیاہ بولو تو صحیح ساوے ہوتے سبز پکڑی آتے انہاں دا مذہب شروع ہوتا ہے یکم ربیع الاول تو 12 ربیع الاول تک انہاں دا مذہب بھی زندگی کے اندر جو بدعات جو رسوم جو شرک ہے انہاں دی زندگی کے اندر ہے یکم ربیع الاول تو لے کے 12 ربیع الاول تک انہاں دا مذہب ہے اور لوگاں نوں انہاں اے دیتا ہے کہ جیڑا ایک دفعہ میلاد منا دیتا ہے جس نے اور میلاد دی محفل منعقد کر دیتی انہوں اور دینی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں بس لوگ ہن یہی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمن کا مقصد ہے بس 4 جھنڈیاں لا دیو مکان سجا دیو دیواراں سجا دیو کم جلا دیو جڑا کا جلوس کر دیو گلیاں دے اندر پھرو ٹرو نسو بھجو دین ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ واقف تے جاہل قسم دے لوگ یہی سمجھن کہ بس دین مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کا مقصد ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی 63 برس دی زندگی ہے 40 سال نبوت تو قبل اور 23 سال نبوت تو بعد 63 برس 12 ربیع الاول آیا ہے نہ نبوت تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے نہ نبوت تو جشن عید میلاد النبی یہ جڑا میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے جمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جمنا پیدا ہونا اس وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 برس کی زندگی کے اندر میلاد بولو تو صحیح نہیں صحابہ کرام وچوں کسی صحابی کو ثابت نہیں میلاد کا ثبوت نہیں 1 لاکھ تو زائد صحابہ کرام کی تعداد ہے مجموعی طور پہ مگر کسی صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد حضرت صدیق اکبر دی خلافت کا دور ہے 2 سال حضرت صدیق اکبر دی خلافت انہوں نے اندر 2 دفعہ ربیع الاول کا آیا مہینہ خلافت کے دور دے مگر انہوں بھی نہیں منائی اسی طرح حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی لاسانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کے دور کے اندر 10 سال کا عرصہ خلافت کا 10 سال کا عرصہ گزرے ہیں مگر انہوں 10 دفعہ آئیے مگر 1 دفعہ نہیں حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم انہوں کی خلافت کا 12 سال کا عرصہ گزرے ہیں 12 دفعہ ربیع الاول انہوں کی زندگی چاہے خلافت والی زندگی مگر انہوں بھی ایک محفل منعقد اس طرح حضرت عثمان تو بعد حضرت علی المرتضی آخر رضی اللہ عنہ انہوں کی خلافت کا دور 4 سال کا عرصہ گزرے مگر انہوں بھی ایک کام حضرت علی المرتضی کی وفات تو بعد حضرت حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی خلافت 6 ماہ رہی اس تو بعد انہوں خلافت و امامت حضرت معاویہ نے سپرد کی تھی انہوں کی خلافت 19 برس رہی 19 سال مگر انہوں بھی 19 سالہ دے اندر 19 دفعہ آندہ ہے کہ ربیع الاول کے نہیں انہوں بھی منایا صحابہ کرام خلفاء راشدین اسی طرح ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ امام اعظم
رحمہ اللہ، اسی طرح امام مالک، امام شافی، کسی کو بھی ثابت کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ خیر القرون کے زمانے کے اندر اس کا ثبوت ہو، کوئی نہیں، بولو تو صحیح، تو دین کس کا نام ہے؟ تیری میری ایجاد کا نام دین ہے یا صحابت جڑا کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کیتا ہے اس کا نام دین ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی او کما قال علیہ السلام، دین نام ہے جڑا میرے محمد نے کیتا ہے، جڑا میرے صحابہ نے، میرے محمد کے صحابہ نے کیتا ہے، وہ دین ہے۔ یہ تو نہیں کہ جڑا اٹھی کہ دین ایجاد کرنا شروع کر دے فتبعونی کی کھڑا جا سکے کہ میرے محمد پاک کے نقش قدم کے پیچھے کرو۔ تھوڑے ذہن کے اندر سوال آ رہی ہو سی کہ بھلی بدعت کتھوں شروع ہوئی کہ قدم چلی ہے تے دا کے پس منظر ہے؟ اے پوری 6 صدیاں دے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں اور کوئی اس دوتے عمل پیرا نہیں۔ 6 صدیاں خالی ہیں۔ 6 صدیاں تو بعد موصل شہر دا بادشاہ مظفر ارول بادشاہ جڑا ہے، بدکار قسم دا، عیاش قسم دا بادشاہ ہے، اس اپنی مقبولیت چاہن واسطے تاکہ لوگ میری طرف کیا ہوئے متوجہ ہوئے، اس اپنی مقبولیت چاہن واسطے تو عشق رسول دا، عشق رسالت دا لیبل لا کے 3 لاکھ روپیہ لا کے اس محفل میلاد لگے گیا، انہیں کار کیا۔ اس دے جواب واسطے خوشامدی، لالچی، پیٹ پرست، دنیا دار عالم نے کتاب بھی لکھ ماری اس دے ثبوت واسطے، جس تو 14 صدیاں دا عرصہ خالی ہے، جس دے وجود تو ثبوت تو وہ 14 صدیاں بعد یہ خود اہل بدعت دے مصنفین نے لکھے کیتا ہے، تسلیم کیتا ہے اس گلوں کہ اس دا 6 صدیاں دے اندر وجود کوئی نہیں۔ 6 صدیاں تو بعد بدکار قسم دے بادشاہ نے اور دنیا دار قسم دا عالم، پیٹ پرست علماء باطل جو ایک عالم نے اس دے جواب دے دلائل اکٹھے کر دیتے۔ اے ہن میں فیصلہ تواڈے اوتے چھڑ کے جا رہی ہوں کہ تساں چاہو تا او دین منو جڑے میرے محمد پاک نے کیتا ہے کہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، چاہو تو او دین منو جڑے بدکار قسم دے تے عیاش قسم دے بادشاہاں تے علماء نے دین ایجاد کیتا ہے۔ اے ہن تواڈی اپنی مرضی ہے، مگر اللہ فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ دی محبت دے دعوے دار ہو، اللہ دی محبت دے طالب ہو، خدا پاک دی محبت دے طالب ہو، رضا الہی دے طالب ہو، میرے محمد پاک نال سچا عشق تے محبت لامنا چاہتے ہو تو میرے محمد دے نقش قدم دوتے ٹرتے جاؤ۔ تسا میرے محمد پاک دے نقش قدم دوتے ٹرتے جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال گیل کرے سی، محبت کرسی اور تواڈے گناہ بھی کے کر معاف کر۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔